بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا مضاف الی القطع بتحقق ما هو المناط فی سائر الآثار فی ھذا العصر۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ آیہ نبا سے حضرات نے حجیت خبر واحد کو ثابت کیا، اس پر کچھ اشکالات ہوئے، ان اشکالات کا جواب شروع تھا کہ آخری اشکال انہوں نے یہ کیا تھا جو کل میں نے گزارش کیا تھا کہ اس کو لکھ لیں کہ حکم اور ہوتا ہے، موضوع اور ہوتا ہے، موضوع مقدم ہونا چاہیے، حکم بعد میں ہونا چاہیے، اثر پہلے ہو حکم بعد میں ہو، ساری باتیں ہو گئیں۔ پہنچے یہاں تک تھے کہ پہلا جواب شیخ اخند رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر حکم طبیعت پر ہے، فرد پر نہیں ہے، اور جب حکم طبیعت پر ہوگا تو پھر اس طبیعت کے جتنے بھی آگے افراد ہوں گے سب پہ وہ سرایت کرے گا۔ خوب، یہ ایک بات تھی۔ ھذا مضاف الی القطع، یہ دوسرا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہاں سے شروع فرما رہے ہیں کہ فرض کرو آپ یہ نہیں مانتے یا فرض کر لیتے ہیں کہ حکم طبیعت کے لیے نہیں ہے بلکہ فرد کے لیے، افراد کے لیے ہے، تو ہمارا ایک اور جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ آیہ نبا میں حکم ہوا بذریعہ مفہوم شرط کہ عادل کی خبر کو قبول کرنا ہے، تبین نہیں کرنا تو مانا قبول کرنا ہے۔ ٹھیک، کل گزارش کی تھی کہ حکم اثر پر ہوتا ہے، کل یہ ساری چیزیں آپ کو نوٹ بھی کروائی تھیں کہ ایک خبر ہوتی ہے، پھر مخبر ہو، پھر اس خبر پر کوئی نہ کوئی اثر ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ دلیل حجت کیا کہتی ہے کہ مخبر عادل کی خبر پر جو آثار مترتب ہوتے ہیں، وہ جو آثار ہیں ان کو اس پر مترتب کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان دلیلوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مخبر عادل کی خبر پر فلاں اثر کو مرتب کرنا ہے، فلاں اثر کو مرتب، بات تو اتنی تھی کہ اس پر جو اثر شرعی ہے اس کو مرتب کرو۔ کبھی اثر شرعی کیا ہوتا ہے؟ وجوب، ٹھیک ہے جی، اس کو کرنا ہے، حرمت کرنا ہے، استحباب فلاں، جو ہم نے مثالیں دی حرمت کی فلاں کی ساری۔ تو بھائی ان آثار میں سے بتنکیہ المناط ایک اثر یہ بھی ہے، کون سا؟ موضوع کے ساتھ رہنا ہے کہ اشکال انہوں نے کیا تھا کس پر؟ کہ وہ خبر واحد جو مال واسطہ والوسائط ہے، کہ اگر شیخ مفید یہ فرمائیں کہ شیخ طوسی نے یہ فرمایا اور ہم نے شیخ مفید مخبر عادل کی اس خبر پر جو اثر مرتب کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اثر یہی ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ کہہ دا کہ میں نے امام سے سنا امام یوں فرما رہے تھے تو کیا مطلب تھا؟ وجوب تھا تو وجوب کا اثر، حرمت تھا تو حرمت کا۔ تو بھائی اسی طرح اس مخبر عادل کی خبر کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، فلاں کہتا ہے مجھے معصوم نے یہ فرمایا، تو اس کی تصدیق بھی اسی کے آثار میں سے ہے۔ یہ جو عادل ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا، تو اس کا مطلب ہے فلاں کی بات کو بھی ماننا ہے۔ کیوں؟ اس کو مانیں گے تو اس سے جو حکم شرعی وہ آ رہا ہے جو امام کا فرمان اس قبول کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ
ادلہ حجیت خبر واحد نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں اثر شرعی کو قبول کرنا ہے، فلاں کو نہیں کرنا، نہ، اس خبر عادل کے مخبر بہ کے آثار میں سے ایک اثر ہے تصدیق عادل، تو جب تصدیق عادل ہے ادلہ اس کو بھی واجب قرار دیتے ہیں۔ تو بس ہم اگر ملاک کو دیکھیں، محور کو دیکھیں کہ ماننا کیوں ہے، کہ دلیل کہتی کیا ہے؟ دلیل اتنا کہتی ہے کہ خبر عادل کو قبول کرنا ہے۔ تو جب قبول کرنا ہے مراد کیا؟ یعنی اس خبر عادل کے مخبر بہ پر جو آثار ہیں وہ مرتب کرنے ہیں۔ تو آثار جہاں وجوب و حرمت کو ہوتے ہیں وہاں پر اثر یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک عادل کی تصدیق کرنی ہے۔ وہ کون ہوگا؟ جس سے اس نے روایت کو نقل کیا ہوگا۔ والسلام۔ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے درمیان میں ایک واسطہ ہو، چاہے دو واسطے ہوں، ترے واسطے ہوں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دو جواب ہو گئے۔ آگے تیسرا جواب، وہ بھی آسان سا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس خبر واحد کی حجیت اور عدم حجیت کے حوالے سے دو نظریات ہیں۔ کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی بھی اثر کو خبر واحد کے مخبر بے پر مرتب نہیں کرنا، چاہے وجوب کا ہو، چاہے حرمت ہو، یا چاہے تصدیق عادل ہو۔ اور جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، ان کے نزدیک اس مخبر عادل کی خبر کے مخبر بہ پر تمام آثار جو اس پر شرعی مرتب ہوتے ہیں ان کو مرتب کرنا ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ فلاں فلاں اثر شرعی کو مرتب کرنا ہے، فلاں کو نہیں کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پس اگر ہم ان دو کو سامنے رکھیں تو اصول کی اصطلاح میں کہتے ہیں اجماع مرکب یا عدم القول بالفاصل، بھئی یا سب کو مرتب کرنا ہے یا کسی کو بھی نہیں کرنا۔ یہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے کہ جناب جو فلاں اثر ہے وہ تو قبول کرنا ہے، مرتب کرنا ہے، اور یہ والا نہیں کرنا، ایسا کوئی نظریہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ تو پس جب موجود نہیں ہے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ بھئی مخبر عادل کی خبر کے مخبر بے پر جو جتنے بھی آثار شرعی ہیں سب مرتب کرنے ہیں، وہ اثر شرعی چاہے وجوب و حرمت کی صورت میں ہو یا چاہے تصدیق عادل کی صورت میں ہو، ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ لہٰذا ہمیں آپ کا اس اشکال سے کہ جو آپ نے اشکال کیا کہ جناب وہ خبر واحد جو مال واسطہ مال وسائط ہوتی ہے اس پر یہ اشکال لازم آتا ہے فلاں، جو کل سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا کہ اور لازم آتا ہے کہ موضوع اور حکم کوئی اثر حکم واحد ہو، اتحاد لازم آتا ہے، جبکہ یہ مغایر ہوتے ہیں، کوئی ایسا اشکال لازم آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آخر میں اس آیت مجیدہ کی بحث کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں کہ بعض حضرات نے ایک اشکال کیا تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی پچھلے اشکال سے ملتا جلتا ہے۔ ذرا غور کرنا کہ جناب ہم نے یہ کہا کہ جناب مثلا ایک راوی کہتا ہے کہ مجھے فلاں راوی نے بتایا، فلاں راوی کہتا ہے کہ میں نے معصوم سے سنا۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اگر تو روایت ہوتی مباشرتاً، راوی کہتے میں نے معصوم سے سنا، ہم نے اس کی خبر کو قبول کرنا ہے، جو اس پر اثر شرعی تھا یعنی حکم امام کا مرتب کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ مسئلہ یہاں ہے کہ ہم ادھر اس راوی سے سن رہے ہیں براہ راست، کیسے؟ یہ جو فرما رہے ہیں جناب صدوق فرض کرو فرما رہے ہیں کہ فلاں راوی نے یہ نقل کیا ہے، جناب صدوق کا قول اور فرمان ہم براہ راست سن رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں نے کہا،
تو جو فلاں نے کہا ہے اس فلاں کی بات ہم نے تو سنی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے کہا ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا تھا، بھئی اس کو تو چلو ہم نے خود سن لیا، خبر واحد ہمارے پاس وہ دلیل آیت نبا موجود تھی کہ چونکہ یہ عادل ہے لہذا اس کو ہم نے قبول کرنا ہے، تبین نہیں کرنا، لیکن جس کا یہ کہہ رہا ہے ہم نے تو اس کو سنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں اس نے کہا یہ نہیں کہا، وہ آگے کہتے ہیں کہ معصوم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب اس کی بات مانیں گے آیا نبا کی روشنی میں کہ بھئی اس کی بات ماننی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی تصدیق جو واجب ہے، جو اس خبر کو قبول کرنا ہے، اس حکم وجوب تصدیق سے یہ ثابت کریں گے کہ اگلے راوی نے بھی کہا، اور بھی کہا یعنی وہ بھی عادل ہے، اس حکم نے ایک اور موضوع کو وجود دیا، اور جب موضوع کو وجود دیا پھر اس پر حکم آ گیا وجوب تصدیق کا، جبکہ طے ہے کہ موضوع اور ہوتا ہے حکم اور ہوتا ہے، موضوع حکم پر مقدم ہوتا ہے، کبھی حکم موجد موضوع نہیں ہوتا، کوئی موضوع ہوتا ہے اس پر آ کر حکم لاگو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو مسئلہ الٹ ہے۔ مختصر سا جواب دیا اس کا، فرماتے ہیں اول تو 3 جواب وہ تھے، انشاءاللہ ترجمے میں آ جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے اس راوی سے براہ راست سنا ہے، لیکن جب ہم نے تصدیق کرنی ہے، چونکہ آیت کہتی ہے جب مخبر عادل ہے تبین نہیں کرنا، یعنی اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ کہہ رہے مجھے فلاں نے بتایا ہے، اگرچہ فلاں سے ہم نے خود نہیں سنا، لیکن چونکہ اس کی بات ماننی ہے، تنزیلاً اور تعبداً ہم فرض کریں گے گویا اس سے بھی ہم نے خود سنا ہے، تو وہاں موضوع موجود ہوگا تنزیلاً، تو پس یہاں پر موضوع وجود تھا وجداناً ہم نے خود سنا، اور وہاں موضوع موجود ہے تنزیلاً یا تعبداً، تو پس جب موضوع موجود ہے اس پر حکم وجوب تصدیق کہا جائے گا، اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی اس حکم نے کسی موضوع کو وجود نہیں دیا۔ باتیں آسان سی ہیں، صرف تھوڑا سا جب آپ مباحثہ کریں گے تو ایک ایک پیرے میں کر کے آئیں گے تو پھر کوئی مشکل اس میں انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ مضافاً، اب یہاں سے دوسرا جواب در حقیقت شروع ہو رہا ہے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ بھائی یہ حکم طبیعت کے لیے ہے، حقیقت کے لیے ہے، کلی کے لیے، اور وہ طبیعت آپ نے تمام افراد میں اثرات کرتی ہے۔ دوسرا جواب مضافاً الی القاطع بتحقق ما هو المناط فی سائر الآثار فی ھذا الاثر، یہ جو اثر تھا کون سا کہ اگر مخبر عادل ہے تو اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کو بات کا ماننا ہے، تو فرماتے ہمیں قطع ہے کہ یہی مناط تمام آثار میں ہے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں آسان گزارش کی ہے کہ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خبر عادل کو قبول کرنا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، محور کیا ہے؟ یعنی مخبر عادل کی خبر کے مخبر بہ پر تمام آثار کو مرتب کرنا، جو آثار شرعی ہیں۔ اب کبھی اثر وجوب کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی حرمت میں ہوتا ہے، کبھی تصدیق کے عادل کی صورت میں ہوتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں بتحقق ما هو المناط فی سائر الاثار، کہ جو ملاک اور محور باقی آثار میں ہے کہ ان کو مرتب کرنا ضروری ہے، وہ اس اثر میں بھی ہے۔ کون سے میں؟ یعنی وجوب التصدیق بعد تحقق بہذا الخطاب، مراد کیا؟ یعنی اس عادل کی تصدیق کا واجب ہونا بعد تحقق کی، جبکہ یہ اثر متحقق ہو چکا ہے۔ کیسے؟ بہذا الخطاب، اسی خطاب سے، یعنی کیا؟ آیا ہے نبع والے خطاب سے، بالکل آسان، یا دیگر سے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اس مناط کے بارے میں قطع ہے کہ جو مناط وجوب کو مرتب کرنے میں تھا، جو ملاک
حرمت کے مرتب کرنے میں تھا، وہی ملاک اسی آیت اور انہی ادلہ سے یہاں اگلے شخص عادل کی تصدیق کے وجوب میں بھی موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَلْحُوظًا لِعَدْلِ الْمَحْظُورِ، اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اثر ہے یعنی وہ دوسرے عادل کی تصدیق والا، اگرچہ وہ لفظاً ملحوظ نہ ہو تاکہ وہ اتحاد حکم اور موضوع لازم نہ آئے، لیکن اگرچہ لفظاً نہیں ہے لیکن بلحاظ منات تو موجود ہے، لہذا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ آگے آ گیا تیسرا جواب۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی قبول نہ کریں کہ یہ حکم طبیعت کے لیے ہے، یہ بھی قبول نہ کریں کہ نہیں جی منات والی بات بھی قبول نہیں ہے، تو ایک تیسرا جواب ہمارے پاس ہے، وہ کیا؟ وَإِلَىٰ عَدَمِ الْقَوْلِ بِالْفَاصِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْآثَارِ۔ وہ مقدمہ جو میں نے پہلے گزارش کیا اس کو ذہن رکھنا ہے۔ ہمارے پاس دو نظریے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں مطلقہ، یعنی بالنسبت الی جمیع الآثار، کچھ ہیں جو حجیت خبر واحد کے قائل نہیں ہیں مطلقہ، یعنی کوئی اثر بھی مرتب نہیں کرنا۔ تیسرا ہمارا جواب کیا ہے؟ الی عدم القول بالفاصل بینہ و بینہ، ایسا کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ خبر واحد پر یہ وجوب یعنی تصدیق عادل والا اثر مرتب نہیں کرنا اور باقی آثار حرمت والے وجوب والے وہ مرتب کرنے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس اثر اور باقی آثار کے درمیان دیکھو نا جی، وہ تصدیق عادل کا وجوب یہ بھی ایک اثر شرعی ہے اور دیگر آثار جو ہیں وہ بھی آثار شرعی ہیں، اس میں اور اس میں عدم القول بالفاصل، کس میں؟ فی وجوب الترتیب لدى الاخبار بموضوع، یعنی آثار کو مرتب کرنا کسی بھی موضوع میں کہ جب ایک مخبر خبر دیتا ہے تو مخبر کی اخبار پر آثار کے مرتب کرنا واجب ہے، جب واجب ہے وہ چاہے دیگر آثار ہوں یا یہ اثر ہو، لدى الاخبار کہ جب وہ خبر دیتے ہیں بموضوع کسی موضوع کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا اور اس کو امام نے بتایا، مثلا ایک موضوع خبر دیتا ہے تو آپ بار پہلا راوی کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، تو اس پہلے راوی کے مخبر بہ پر اثر شرعی کیا ہوگا؟ یعنی اس کی تصدیق کرنا۔ تصدیق مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے اگلے بندے کی بھی تصدیق کرنا، چونکہ اس نے جو کہا مجھے اس نے بتایا۔ سارا اثر ہو شرعی، اس کا اثر شرعی کیا ہوگا؟ وجوب التصدیق، یعنی اس کی تصدیق واجب ہے، خوب واجب ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ہوا خبر العادل، یعنی وہ دوسرے عادل کی خبر، ولو بنفس الحکم فی الآیت بہ، اگرچہ اس آیت موجود کے مطابق، آیت مطابق، ولو اس پہلے راوی کے جو ہمارے اوپر تصدیق واجب ہے، اس کی تصدیق کرنا واجب ہے تمام آثار میں، اور ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اس نے آگے جس کا کہا ہے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی حکم اور موضوع میں وحدت لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس یا تو آپ تمام آثار مرتب کریں یا کسی کو نہ کریں، ایسا کوئی قائل ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو کہے کہ جناب تصدیق عادل والا جو وجوب ہے یہ اثر مرتب نہ ہوگا باقی ہوں گے، نہ، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب۔ فافہم، وہ جسے کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، ہر شارح نے اپنی اس کی تفسیر کی،
زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ففہم ممکن اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ ایک ہوتا ہے عدم القول بالفاصل، یعنی تفصیل کے قول کا نہ ہونا، یہ اور شے ہے، اور ایک ہے القول بعدم الفاصل، کہ یہ کہنا کہ اس میں تفریق نہیں ہے، تو آپ عدم الفصل کے اجماع کی بات کریں، ٹھیک ہے جی، عدم الاجماع بالفصل کی بات نہ کریں۔ خوب، یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھا اشکال جو اس پر کیا جا سکتا ہے، ملا خن رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَجَالَ بَعْدَ اندفاع الاشکال بذلك، کہ ہم نے جب تیسرے اشکال کے جوابات تفصیل کے ساتھ دے دیے اور 3 قسم کے جواب دیے کہ کوئی ایسا اشکال نہیں آتا، لا مجال بعد انتفاع الاشکال بذلك للاشکال، کہ کوئی بندہ اب چوتھا اشکال لے کر آ جائے، یہ کہے کہ فی خصوص الوسائط، کہ جناب ہمارا اشکال جو ہے وہ وسائط من الاخبار کیسے ہے؟ توسی نے کہا کہ مجھے شیخ صدوق نے کہا، شیخ صدوق نے کہا کہ مجھے فلاں زرارہ نے کہا، مثلا زرارہ کہتے ہیں مولا امام نے فرمایا، اب زرارہ اور امام ٹھیک ہو گیا، ادھر جو پہلا شخص ہے توسی جو کہہ رہا ہے جیسے ہم خود سن رہے ہیں، بات ان دو کی نہیں ہے، بات ہے درمیان والے کی، کہ توسی کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا اور فلاں کہتا ہے کہ اس کو فلاں نے بتایا، یہ جو درمیان والے ہیں جن سے ہم نے خود نہیں سنا، ان کا اشکال اس پر ہے کہ خبر السفار المحکی بخبر المفید، مفید یہ کہتے ہیں کہ مجھے سفار نے بتایا کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ وہ اشکال کیا ہے؟ بے انہو، یہ بات در حقیقت اس اشکال کو بیان کر رہے ہیں کہ با کے ذریعے اشکال یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بے انہو لا یکاد یکون خبرا تعبدا الا بنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید، کہ جناب ہم نے دوسرے راوی سے تو ڈائریکٹ سنا ہی نہیں ہے، اس سے تو سنا ہے مفید نے، اور آیا نہ بنے کہتا مفید چونکہ عادل ہے، اب چونکہ عادل ہے اس کی تصدیق کرو، جب ہم نے اس کی تصدیق کی اور یہ کہتا ہے مجھے سفار نے بتایا، تو اس کا مطلب ہے مفید کی تصدیق سے خود سفار کا مخبر ہونا ثابت ہوگا، جب مخبر ہونا ثابت ہوگا پھر اس پر حکم آئے گا وجوب تصدیق کا، تو اس کا مطلب ہے پہلے کی تصدیق کے حکم نے آگے آپ نے موضوع کو وجود دیا کہ ایک اور مخبر ہے اور وہ پھر عادل ہے، پھر اس کی تصدیق کرو، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں بھئی موضوع پہلے ہونا چاہیے، یہاں وہی حکم آپ نے موضوع کو وجود دے رہا ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ الْمُحَقِّقُ لِخَبَرِ السَّفَّارِ، اب یہ حکم جو تصدیق عادل والا ہے آیت میں آیا، جو خبر سفار کے لیے محقق ہے، مفید کہہ رہے ہیں نا مجھے سفار نے بتایا، تو گویا مفید کی تصدیق سے سفار مخبر کی خبر کو ہم وجود دے رہے ہیں کہ وہ ایک مخبر ہے اور عادل ہے تعبداً، مثلاً فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ، یہ جو حکم ہے وہ عادل کی تصدیق یعنی مفید کی تصدیق کا جو حکم ہے، اور یہ حکم محقق ہے خبر سفار کے لیے، وہ اصلاً خبر سفار کو وجود دے رہا ہے، مفید نے فرمایا مجھے سفار نے، ہم نے تو سفار سے سنا نہیں، تو یہ اس کی تصدیق نے خبر سفار کو وجود دیا، تو جب اس کو موجد ہے مثلاً کیف یکون ھذا الحکم مثلاً حکما لا، کہ وہ موجد موضوع بھی ہو اور پھر اس کا حکم بھی ہو، یعنی مراد کیا ہو گئی کہ اس حکم نے پہلے اپنے موضوع کو وجود دیا، مفید کی تصدیق کے حکم نے خبر سفار کو وجود دیا، اور پھر اس وجود پر خود ہی وجود دینے کے بعد پھر حکم بن گیا کہ اب اس کی تصدیق بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، موضوع پہلے ہونا چاہیے، حکم بعد میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟
وَذَالِكَ، اب ذرا ترتیب سے چلیں گے نا لطف آئے گا. اور کہا تھا نا لا یخفا انہ لا مجالا، اب فرماتے ہیں کیوں لا مجالا؟ ذالک، یہاں سے جواب شروع ہوگا. جواب کیا ہے بھائی؟ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ خَبَرُ الْعَدْلِ ذَا أَثَرٍ شَرْعِيٍّ حَقِيقَةً بِحُکْمِ الْآیَةِ، کہ اگر اس عادل کی خبر، اور جو مفید نے کہا کہ مجھے سفار نے بتایا، اس پر ایک حکم شرعی ہے اور آیت کہتی ہے کہ اس کی تصدیق کرو، یعنی اس پر جو اثر سے مرتب کرو، واجب ترتیب اثر ہی علیہ، تو اس کی اس خبر پر ترتیب اثر کرنا واجب ہے. کب؟ عند اخبار العادل بے، جب اس کی خبر کے بارے میں ایک عادل خبر دے رہا ہو. یعنی اگر ہم ڈائریکٹ سفار سے سنتے تو اس پر ترتیب اثر کرنا واجب تھا یا نہیں تھا؟ جی واجب تھا. اب اگر اس کی خبر کے بارے میں ایک عادل خبر دے رہا ہے کہ سفار نے کہا ہے، تو بھی اسی طرح اس پر ترتیب اثر کرنا ہے اور آثار مرتب کرنے ہیں. کسائر ذوات الآثار من الموضوعات، جیسا کہ دیگر موضوعات پر آثار مرتب کرنے ہوتے ہیں، خمر پر حرمت، نماز پر وجوب وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اسی طرح ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لما عرفتہ، وہی بات ہم نے کی تھی. کیوں؟ لما عرفتہ من شمول مثل آیا، یہ آیا ہو یا دیگر ادلہ حجیت ہوں، یہ اس خبر کو بھی شامل ہیں الحاقی للخبر، کہ جو خبر آگے کسی اور خبر کی حکایت کر رہی ہو. مفید فرماتے ہیں کہ مجھے سفار نے بتایا، یعنی خبر مفید حکایت کر رہی ہے خبر سفار کو. ٹھیک ہو؟ یہ ادلہ جیسے مفید کی بات کو حجت کرتی ہیں، اسی طرح سفار کی خبر کو بھی حجت کرتے ہیں، اس پر بھی اثر مرتب کرنے ہیں. کیسے؟ وہی 3 صورتیں. بنحو القضیۃ الطبیعہ، جو ہم نے پہلا جواب دیا، اس لیے کہ یہ حکم طبیعت کے لیے ہے. اول شمول الحکم فیہا لہو مناتن، یا اس لیے کہ یہ آیت اس خبر حاکل خبر کو بھی شامل ہے بلحاظ منات و ملاک. وَإِن لَمْ يَشْرُ لَفْظًا، لفظاً نہ بھی ہو لیکن ملاک وہی ہے. یا لعدم القول بالفاصل، یا یہ ہے کہ وہی اجماع مرکب جو ہم نے پیچھے جواب دیے تھے. فتعمل جیدہ، نتیجہ یہ ہوا کہ جناب شیخ اخند رحمہ اللہ آیہ نبا کے ذریعے حجیت خبر واحد کو قبول کرتے ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے جناب خند پر کہ جب بحث الفاظ کی تھی وہاں تو آپ نے مفہوم شرط کا انکار کیا تھا، ادھر انکار کر دیا، اور اب یہاں پر اسی مفہوم شرط کے ذریعے آپ حجیت خبر واحد کو ثابت کر رہے ہیں. تو ممکن ہے وہ جواب دیں کہ میں یہ مشہور کے نظریے کے مطابق ثابت کر رہا تھا، میرا نظریہ وہی ہے جو پہلے تھا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.